بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا، یہ کون لوگ تھے؟ کس گناہ کے سبب ان کو اچانک موت دے دی گئی اور کتنے عرصے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا؟ یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے حد خدمت کی اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70,000 انبیاء کو اپنی کفالت میں لے کر ان کو قتل ہونے سے بچایا تھا، جن کے قتل پر یہودی تلے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھی حفاظت کی اور آپ برسوں زندہ رہ کر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 70,000 لوگوں کی جن کو اچانک موت کی نیند سلا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے یہ 70,000 لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے اور اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور ڈر کی وجہ سے یہ تمام بھاگ کر ایک جنگل میں زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی۔ اللہ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا۔ فرشتے نے ایک زور کی چیخ ماری اور وہ تمام لوگ اللہ کے حکم سے موت کی نیند سو گئے۔ یہ تمام لوگ بغیر کسی بیماری کے اچانک ایک ساتھ مر گئے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکا۔ یہ لوگ 8 دن تک موت کی نیند سوتے رہے، یہاں تک کہ ان کی لاشیں سڑنے اور گلنے لگی۔ یہ 70,000 لوگ اسی طرح مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی اچانک موت سے بے حد غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام رونے لگے اور اللہ سے دعا کی کہ ہے اللہ، یہ میری قوم کے باشندے تھے جو نادانی کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو تیری حمد و ثنا بیان کرتے تھے، تیری کبریائی کی خطبے پڑھتے تھے، انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، یا اللہ انہیں معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان ہڈیوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام کے حکم سے تمام مردے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ یہ لوگ اس جنگل سے نکل کر پھر شہر میں آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک دوبارہ زندہ رہے۔ ان 70,000 انسانوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسم سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں۔ یہ یہودی ان 70,000 مرنے والوں کی نسل سے ہیں، اس لیے آج بھی یہودیوں کے جسم سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید اسی طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔